بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں جی، یہ سامنے آپ کے قاسم چودھری صاحب ہمارے اہل سنت کے مناظر ہیں، اور دوسری طرف محمد عمر فاروق بٹ ہیں، یہ دیوبندی مناظر ہیں۔ یہ ان کا مناظرہ ہو رہا ہے ختم نبوت پر، اور محمد عمر فاروق بٹ، آپ ان کی باتوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دیوبندی مناظر ہونے کی حیثیت سے مرزائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ ختم نبوت کو نہیں مان رہے، وہ آپ کے سامنے یہ اس کو دیکھیں ذرا۔ یعنی کہ بٹ صاحب آ سکتا ہے کے اوپر آپ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس پہ آپ ہاں میں جواب نہیں دے رہے۔ بات کلیئر کریں تاکہ آگے جائے بات۔ آپ اگر کوئی بندہ کہتا ہے نیا نبی آ سکتا ہے تو آپ اسے مسلمان ہی کنسیڈر کریں گے، ایسی بات ہے؟ میں نے کب کہا ہے ہاں نام میں نے کہا یہ جملہ ٹھیک ہے، آ سکتا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ فرضی امکان کی حد تک تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ بٹ صاحب فرضی، نفلی، ذلی، بروزی، یہ چیزیں میں نے آپ سے نہیں پوچھی، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ سے پوچھا اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ یہ ذلی، بروزی، فرضی، ترضی، یہ کسی اور کو باتیں بتانا، مجھے ہاں نہ میں جواب چاہیے۔ جو میں آپ سے پہلے اب چیز پوچھ رہا ہوں کہ ہاں نہ میں جواب ہوگا بس۔ میں بتا تو رہا ہوں، اگر کوئی فرضی امکان کی حد تک کہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، آ سکنے کی حد تک۔ نہیں، اس میں کوئی کفریہ بات نہیں ہے، کافر نہیں ہوگا، ٹھیک؟ نہیں، اس میں کوئی کفریہ بات نہیں ہے، کافر نہیں ہوگا، ٹھیک؟ دیکھیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بندہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی کفریہ بات نہیں ہے۔ نبی، یہ بات تحذیر الناس والی ہے، اسی پر بات ہو رہی ہے کہ جس میں قاسم نانوتوی صاحب نے کہا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اسی پر بات ہو رہی ہے، اور یہ وہی کہہ رہے ہیں، انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بعد بھی اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو اس سے کچھ فرق نہیں ہوتا، اور اس کو ماننے والا کافر نہیں ہے۔ سنیں پھر۔ یعنی کہ نہیں، اس میں کوئی کفریہ بات نہیں ہے، کافر نہیں ہوگا، ٹھیک؟ یعنی کہ آپ کے مسلک میں یہ عقیدہ ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ بات کھل کے کریں، اتنی شارٹ نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، کھل کے اپنا عقیدہ پیش کریں۔ دیکھیں، غور کریں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ نیا نبی آ رہا ہے اور نیا نبی کو وہ آنا مان رہے ہیں، یعنی نیا نبی آنے کی بات کی جا رہی ہے اور نیا نبی کا آنا وہ مان رہے ہیں۔ اگر آپ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو کیا اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے؟ اگر آپ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو کیا اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے؟ اب آپ دیکھیں، غور سے سنیں، وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مرزا قادیانی کو کیا اس لیے نبی نہیں مانتے کہ وہ رسول پاک کے بعد آیا ہے، یعنی یہ ہم سب کو یہ قائل کر رہا ہے کہ قادیانی کو نبی مانو، اور پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ کوئی اگر نبی آ جائے تو اس سے نبوت میں فرق، اس میں ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ پھر اینڈ پہ اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر کیا آپ اس کو قادیانی کو، مرزا قادیانی کو اس لیے نبی نہیں مانتے کہ وہ رسول پاک کے بعد آیا ہے، اور یہ صریحاً کفر ہے جو بات یہ کہہ رہا ہے، یہ لوگوں کو قائل کر رہا ہے اس بات پر۔ اس نے میرے ساتھ ایک پرسنل میں بھی چیٹ کی تھی، تب بھی یہی اس طرح کے سوال کر رہا تھا کہ کیا آپ مرزا قادیانی کو اس لیے نبی نہیں مانتے کہ وہ رسول پاک کے بعد آیا ہے۔ میں نے اس کو صریحاً کہا، میں نے کہا دیکھو نبی، تم اس کو کیوں کہتے ہو، وہ تو کذاب تھا، لیکن یہ بار بار مصر تھا، اس کے لیے لفظ نبی استعمال کر رہا تھا، یہاں پر بھی یہ وہی لفظ نبی استعمال کر رہا ہے، دیکھیں ذرا۔ اگر آپ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو کیا اس وجہ سے نہیں مانتے؟ کہتا ہے کہ آپ کیا اس کو، اگر آپ اس کو نبی نہیں مانتے تو کیا اس لیے نہیں مانتے کہ وہ رسول پاک کے بعد آیا ہے؟ اگر اس کو نہیں مانتے، یعنی دیکھیں، یہ اس کو نبی مانتا ہے، کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو نبی نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے، کیا وہ رسول پاک کے بعد آیا؟ توجہ سے سنیں، یہ بندہ مرزائیت کی تبلیغ کر رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے۔ اگر آپ مرزا
اب پیچھے جا کے سنیں یہ پیچھے کیا باتیں کر رہا ہے. نہیں، اس میں کوئی کفریہ بات نہیں ہے، کافر نہیں ہوں. دیکھو میں بتا تو رہا ہوں، اگر کوئی فرضی امکان کی حد تک کہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے آ سکنے کی حد تک. نہیں، اس میں کوئی کفریہ بات نہیں ہے، کافر نہیں ہوگا. یعنی ان کے نزدیک اگر کوئی یہ مانے، ان کے عقیدے میں یہ کوئی یہ مانے کہ یہ دیکھیں قاسم چودھری نے بھی یعنی سوال کہ کیا. آپ کے مسلک میں یہ عقیدہ ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. بات کھل کے کریں، اتنی شارٹ نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، کھل کے اپنا عقیدہ پیش کریں. اگر آپ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو کیا اس وجہ سے نہیں مانتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے؟ اب دیکھیں یہ آگے ہمارے حسن بھائی ہیں، حسن رضا قادری، انہوں نے تفصیل بتائی کہ یہی لڑکا عمر فاروق بٹ مرزائیوں کے ساتھ ان کے گروپس میں مرزائی بن کر چیٹ کرتا رہا ہے. مرزائیت کی اس نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے. دیکھیں ذرا. دیکھو یہ جو ہے نا عمر فاروق بالکل پاگل ہے، اور یہ بالفرض والا جو جملہ ہے نا یہی سارا کام خراب کر گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آ رہی ہے، اس میں بالفرض کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ بالفرض کوئی بعد میں آ جائے گا. بالفرض جو اس نے بولا نا وہ اس لیے بولا کہ آ سکتا ہے، گنجائش پیدا کر دی اس نے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی دماغ میں نہیں آئے گا، یہ نا اس کو تھوڑا لگے گا گوبر بنا ہوا ہے، ان کو نہیں سمجھ آنا. ہاں ظاہر ہے یہ اس کو نبی بنانے والے ہی نہیں میں سے نا، یہ بنانے والے ہی نہیں میں سے. ہاں ظاہر ہے یہ اس کو نبی بنانے والے ہی نہیں میں سے نا، یہی علماء دیوبند ہیں کہ جو اس کو نبی کہتے رہے ہیں. اور پھر جب مرزا قادیانی مر گیا اور حکیم نور الدین نے سنبھالی ساری کمان، تو اس نے کہا کہ تمام تر لوگ جو ہے نا ہمارے پڑھے لکھے وہ اب اسلام حاصل کرنے کے لیے، اسلام سیکھنے کے لیے دیوبند کے مدارس میں چلے جائیں. وہ پھر اسلام کیسا سیکھا ان دونوں نے آپس میں آپ کے سامنے ہی ہے. اب دیکھیں یہ حسن رضا قادری بھائی نے ہمیں بات بتائی کہ ان کو ایکسپوز کرو. وہ کہتا ہے ان کو ایکسپوز کرو، یہ کفریات جملے بول رہا ہے یہ سارے. یہ دیکھیں وہ تفصیل سے بتا رہے ہیں. جانتا ہوں اس ٹیم کو میں، غالی باز ٹیم ہے، اور تذیر الناس کبھی بھی ان کی ضروریت جو ہے نا دیوبند کی کبھی دفاع نہیں کر پائے گی. اور ہمارے بچہ قادیانیوں کو اور دیوبندیوں کو تذیر الناس پہ شکست دے چکا ہے. ان کے جید علماء جو ہے وہ بچوں کے سامنے ڈھیڑی کا ٹکڑا ہو کے بھاگ نکلتے ہیں. تو یہ اس کو میں جانتا ہوں، یہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے. اور دیکھ لیا آپ نے، سن لیا سارا کچھ. اب یہ تو پرانی باتیں ہیں آپ کو اب پتہ چلی ہے. یہ پروڈکشن آف مرزا قادیانی جو تھا وہ فیکٹری انہی کے دیاروں میں ہوا. وہ دیکھا نا، کہتا ہے بعد میں آ سکتے ہیں، کر نہیں سکتے، ہو سکتا ہے. وہ بس اس کو نبی کہہ رہے ہیں بھائی کیسی بات ہے. ہم اس کو دجال کذاب کافر کتا کہتے ہیں، قادیانی مرزا کہتے ہیں. بس اس سے زیادہ ہم اس کو تعظیم اور عزت بھی دینے کا سوچ بھی سکتے. اور یہ نبی جی کہہ رہا، واہ جی واہ دجال کو نبی کہہ رہا، واہ. یہی بات وہی حسن بھائی نے بھی وہی بات کی ہے کہ ان کو منع کرتے ہیں کہ یار اس کو دجال کہو، اس کو نبی مت کہو. یہ اس کے لیے لفظ نبی بار بار بولتے ہیں، بار بار لوگوں کے ذہن میں اس کے لیے لفظ نبی ڈال رہے ہیں. یہ مرزائیت کا کام کر رہے ہیں در پردہ. توبہ نبی نبی نہیں مانتے در فٹموس نے اس پہ حسن رضا قادری نے. ظاہر ہے کوئی بھی بندہ رسول پاک کے بعد اگر کسی نبوت کو مانتا ہے تو ہم اس کو لعنت کریں گے، اس کو ہم اچھا تو نہیں سمجھیں گے. دیکھیں جی، مجھے پہلے بھی اس سازش کا پتہ چلا ہے کہ مرزائیوں نے کچھ دیوبندیوں کو ہائر کیا ہوا ہے واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ. اور وہ قاسم نانوتوی کے جو اس کے تھے، اس کی جو نظریات تھے ختم نبوت سے متعلق، ان کو خفیہ طور پر وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں جیسے انہوں نے باتیں کتنی مانی ہیں اور لوگوں کو امکان کی حد تک لے کے آئے ہیں. ختم نبوت سے انکار کروا رہے ہیں لوگوں کو، اور مرزا کو بار بار نبی کہہ رہے ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ نا باتیں ڈال رہے ہیں اس طرح کی. اور یہ ڈیفینیٹلی یہ مرزائیت ان کو سپورٹ کر رہی ہے.
اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو دیوبندی بنا کر مرزائیوں نے ہائر کیا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی یہ وہ لوگ ہیں. مجھے ان پہ یقین ہے مکمل. میں نے 2-4 لوگوں سے اس موضوع پہ بات بھی کی ہے اور ان کو یہ ساری تفصیلات دکھائی بھی ہیں. ہاں تو یہ بھائی ایسے ہی ہے نا، ان میں سے یہ جو ٹیم بنی ہوئی ہے دیوبندیوں کی، یہ قادیانیوں کے گروپس میں جاتے تھے قادیانی بن کے. میں نے پکڑا تھا ان کو، تو بکواس کرنا شروع ہو گئے، لڑائیاں کرنا شروع ہو گئے نا. یہ کوئی سال پرانی بات ہے. یہ قادیانی بن کے جاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کوئی شخص اپنے آپ کو کہے میں قادیانی ہوں، جھوٹا بھی، تو وہ قادیانی ہو جاتا ہے. لیکن یہ بغیر لوگ ہیں، ان کا کیا ہے؟ ان کا مرزا قادیانی صحابی کی بھائی بھائی ہیں یہ دونوں. بالکل یہ بات سچ ہے. اور دیکھیں انہوں نے صرف 15 سے 20 سوالیات کیے ہوئے ہیں اور اسی پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، جبکہ ہم ہر دفعہ نیا سوال لے کے آتے ہیں. ایک قادیانی آتا ہے، ہم 100 دفعہ آئے گا، ہم 100 دفعہ نیا سوال کریں گے. 200 دفعہ آئے گا، 200 دفعہ نیا سوال کریں گے، اور جو وہ بات کرے گا اس کو ہم اسی کا کلپ لا کے دکھا دیں گے. تو یہ ان کو بس جو سکھایا گیا ہے وہی یہ بات کریں گے نا. 25-30 ہزار تنخواہیں لینے والے تو پھر ختم نبوت کا کام اسی طرح کریں نا. غداران ختم نبوت اور مفت والے اصلی ختم نبوت والوں میں تو فرق ہوگا نا. تو یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں اتنی بڑی، تو ابھی تک وہ قادیانی جو ہے وہ تو دندناتے پھر رہے ہیں. تو خود ہی سمجھ لیں کہ آپ یہ قادیانیوں کی پناہ گاہیں ہیں ان کی تنظیم میں. یہ دیکھیں کہ یہ نمبر دیکھیں 302 60 66 363. یہ لیفٹ ہو گیا، یعنی یہ عمر فاروق بٹ، یہ اس کو دیکھیں ادھر، یہ عمر فاروق بٹ ادھر چیک کریں، محمد عمر فاروق بٹ، یہ اس کا نمبر ہے. اور جب ہم نے اس کا راز افشا کیا ہے کہ یہ مرزائیت کی تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نبی آ سکتا ہے، اور کہ اگر کوئی نبی کا آنا مانے تو وہ کفر نہیں ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ مرزا قادیانی کو اس لیے نبی نہیں مانتے کہ کیا وہ رسول پاک کے بعد آیا ہے، یعنی وہ یہ ہم پر اصرار کر رہا ہے کہ آپ اس کو نبی کیوں نہیں مانتے. تو اس کی جب یہ راز افشا ہوا تو یہ بندہ ادھر سے آپ کے سامنے وہی نمبر ہے، یہ 302 سے 60 66 363، یہ لیفٹ کر کے چلا گیا کیونکہ یہ سامنا ہمارا سامنا نہیں کر پا رہا تھا. اب یہ دیکھیں ذرا، پھر میں نے اس کو یہ سمجھایا، یہ دیکھیں بھاگ گیا. دیکھا وہ اس نے حسن رضا بھائی نے بھی بتایا کہ یہ دیکھو بھاگ گیا ہے، جھوٹا تھا وہ. کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس وقت خاتم النبیین کا، اس کا معنی یہ نہیں. مجھے اس عمر فاروق، دیکھیں جی، مجھے پہلے بھی اس سازش کا پتہ چلا ہے کہ مرزائیوں نے بٹ پہ اس دن شک ہوا تھا. مجھے اس عمر فاروق بٹ پہ اس دن شک ہوا تھا جس دن یہ مناظرہ کرنے آیا تھا، مناظرہ کہہ لیں یا جو بھی ڈیبیٹ کرنے اسلام میرا دین میں آیا تھا. اس نے ایک حدیث لگائی تھی مسند احمد بن حنبل کی، اور وہ حدیث لگائی تھی اور کہہ رہا تھا دیکھیں خاتم النبیین کے معنی مقرر ہوئے ہی نہیں ہیں. اور اس پر اس نے کہا ویسے تو یہ حدیث ہمیں مرزائی پیش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو خاتم النبیین کے معنی مقرر نہ ہونے پر میں یہ آپ کو حدیث ابھی پیش کرتا ہوں. اس نے وہ حدیث کا ٹوٹا لگایا، اور اس میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا اس وقت کہ آدم علیہ السلام ابھی گارے پانی اور مٹی میں تھے. لفظ خاتم النبیین اس حدیث میں تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ ختم نبوت کے معنی کو بدلنے کے لیے یہ حدیث لگا رہے ہیں اور مرزائیوں والی بات آپ کر رہے ہیں. باقی بات میں اگلی وائس میں کروں. پھر میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس وقت خاتم النبیین کا، اس کا معنی یہ نہیں بنتا کہ حضور کے بعد نبی پیدا ہو رہے ہیں تو حضور خاتم النبیین یعنی آخری نبی نہیں ہے. اصل میں انہوں نے آخر میں ہی آنا تھا. اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ہی آنا تھا، اس لیے آپ پر یہ لفظ خاتم النبیین ہر دور میں بولا گیا، اور ان کے بعد نبی کوئی نہیں آنا. ٹھیک ہے، یہ اس وقت جیسے کہ ہم کہتے ہیں، آپ قرآن پاک میں آتا ہے انا اعطینا کل کوثر، کہ ہم نے تم کو کوثر عطا کر دی. حالانکہ وہ کوثر قیامت والے دن آز کثر آپ کو عطا کیا جائے گا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا عطا کر دی. جس چیز کا یقینی بات ہو، جو عطا ملنی اینڈ پہ یقینی ہو، تو
تو اس کو کبھی کبھی پہلے بھی بول دیا جاتا ہے. میں نے ان کو یہ دلیل دی لیکن انہوں نے میری دلیل نہیں مانی اور خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں کر رہے تھے. یہ مجھے اس دن شک پڑا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ در پردہ مرزائیت کی تبلیغ کر رہا ہے اور یہ ہائرڈ لوگوں میں سے ہے جن کو دیوبندیوں میں سے ہائر کیا ہوئے مرزائیوں نے. دیکھیں جی یہ آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. تو آج کے دن ہم نے آپ کا دن آپ پر دین مکمل کر دیا. ٹھیک ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا. دین مکمل ہو گیا. اب دین مکمل ہو گیا. یہ کہتے ہیں خاتم النبیین کے معنی جو ہیں وہ آخری نبی رسول پاک نے نہیں کیے. خاتم النبیین کے معنی آخری نبی نہیں مانتے. ان کے حساب سے دین مکمل نہیں ہے. یہی قاسم چودھری صاحب ہمارے جو ہیں مناظر وہ ان پہ اصرار کرتے رہے ہیں کہ کیا آپ کو آخری خطبے کے متعلق بتائیں کہ کیا آپ آخری خطبے کو مانتے ہیں، دین کو مکمل مانتے ہیں. اگر دین مکمل ہے پھر نبی کیسے آ سکتا ہے؟ یہ وہی بات بار بار کر رہے تھے کہ نہیں آ سکتا ہے، آ سکنے کی حد تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے کب کہا ہے ہاں نام میں نے کہا یہ جملہ ٹھیک ہے، آ سکتا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. پر اب دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو مرزائی کرتے ہیں سنیوں کے ساتھ. اب یہ مرزائیوں والی بات استعمال کرتے ہیں، لوگوں کے عقیدہ ختم نبوت کو پلپلا کر رہے ہیں، ڈھیلا کر رہے ہیں اور مرزائی اس پر ایک ضرب لگاتے ہیں اور فارغ کر دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جناب علی جو مرزائیوں نے دیوبندیوں میں ہائر کیے ہوئے ہیں قاسم نانوتوی صاحب کے نظریات جو ختم نبوت پہ ہیں ان کو پھیلانے کے لیے، تاکہ لوگوں کا ختم نبوت کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ پلپلا ہو جائے اور بعد میں وہ ایک ضرب کریں اور ان کو ختم کر دیں. اور زیادہ تر آپ کو بھی سب کو پتہ ہی ہے کہ زیادہ تر وہابی اور دیوبندی ختم نبوت کو چھوڑ کر مرزائیت میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ایسے ہمارے اندر صفوں میں چھپے ہوئے دشمنوں سے، اسلام دشمنوں سے بچائے جو اسلام کی لبادے میں مرزائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یعنی کہ بٹ صاحب